بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستان ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اسلام نے بڑی ہی منظم ہمیں دین عطا فرمایا ہے اور شریعت عطا فرمائی ہے جس پر چل کر ہم اپنی زندگیوں کو کامیاب اور پرامن اور پرسکون بنا سکتے ہیں۔ جب ہم شریعت کے نزول کی بات کرتے ہیں اور شریعت کے مقاصد کی بات کرتے ہیں کہ یہ شریعت اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں کیوں عطا فرمائی ہے، امام شاطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الموافقات میں مقاصد شریعت کو بیان کیا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ 5 جو مقاصد شریعت ہیں ان کو جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شریعت کے جو بڑے مقاصد ہیں وہ 5 ہیں، وہی حفظ الدین والنفس والنسل والمال والعقل، کہ 5 مقصد ہیں۔ پہلا حفظ دین ہے، دوسرا حفظ جان ہے، تیسرا حفظ نسل ہے، اور چوتھا جو ہے وہ حفظ مال ہے، اور 5واں جو ہے وہ حفظ عقل ہے۔ یعنی شریعت جو ہے وہ 5 اہم چیزوں کی انسان کے لیے نگہبانی کرتی ہے، اس کے دین کی حفاظت کرتی ہے، اس کی جان کی حفاظت کرتی ہے، اس کی نسل کی حفاظت کرتی ہے، اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اور اس کے عقل کی حفاظت کرتی ہے۔ ان 5 مقاصد میں جو سب سے بڑا مقصد اور سب سے اہم مقصد ہے وہ ہے جان کا تحفظ۔ جان کے تحفظ کے ساتھ ہی باقی تمام چیزیں ریلیٹڈ ہیں۔ اگر جان محفوظ ہے تو دین محفوظ ہے، جان محفوظ ہے تو نسل محفوظ ہے، جان محفوظ ہے تو مال محفوظ ہے، عقل محفوظ ہے۔ سب چیزیں ان کی حفاظت تب ہی کارآمد ہے کہ جب انسان کی جان جو ہے وہ محفوظ ہو۔ اس جان کو محفوظ رکھنے کے لیے دین اسلام نے اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اس کی حرمت کو بیان کیا ہے، اس کی عزت کو بیان کیا ہے، جان کی ناموس کو بیان کیا ہے، بلکہ کعبۃ اللہ سے بڑھ کر ایک جان کی حفاظت اور ایک جان کی عزت و تکریم کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس جان کو برقرار رکھنے کے لیے، زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے قرآن مجید نے اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ذرائع ہمیں اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ سب سے بڑا ذریعہ جو اس جان کو محفوظ رکھنے کا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اس جان کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مالی وسائل کی بہتات جب تک نہ ہوگی اس وقت تک جو ہے وہ یہ جان حفاظت میں نہیں رہ سکتی۔ اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقاصد شریعت کو جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں جان کا جو تحفظ ہے اس کے ارد گرد دیگر جو ہے وہ مقاصد شریعت ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کی حفاظت کی جانی چاہیے وہ انسانی زندگی کی حفاظت ہے۔ سب سے جو قیمتی چیز ہے اس دنیا میں وہ انسانی زندگی ہے۔ اس کا عزت و تکریم کے ساتھ رہنا اور اس کا جو ہے وہ تزک و احتشام کے ساتھ رہنا اور اس کا جو ہے وہ اولو العزمی کے ساتھ رہنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔